بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں پڑھ رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری پاسٹر ٹیم کو صاحبان مبارکباد ہیں دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے گھرانوں کو اسی طرح برکتوں سے بھرتے رہے۔ جب میں گواہیاں سنتا ہوں کہ گھرانے اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں، میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی میں جب یو اے ای سے ہو کر آیا اور یو اے ای مشن ٹرپ پر گیا تو بہت سارے لوگ مجھے ملے، اور خاص طور پر پاسٹر اسلم عنایت جو الین سے ہیں وہ مجھے ملے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ جوشوا ٹی وی کو اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اسی طرح مختلف خدا کے خادم ملے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختلف لوگ ملے جنہوں نے جوشوا ٹی وی کے پروگرامز کو پسند کیا، اور خاص طور پر بابرکت گھرانے کو اور گڈ مارننگ پروگرام کو آپ کا بہت زیادہ پسند کرنے کا شکریہ۔ اس پروگرام کو آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ خاندانوں کی بڑھوتی کے لیے، خاندانوں کی ترقی کے لیے اور خاندانوں کی روحانی اسپرچل گروتھ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس دور میں جب بے دینی کا بڑا دور ہے اور ابلیس جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور بدی بڑھ گئی ہے، محبتیں ٹھنڈی پڑ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو نوح کی طرح ایک کشتی تیار کرنی ہے اپنے خاندان کے لیے اور لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچائے جا سکے۔ تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے، نوح نے اپنے خاندان کو تو بچا لیا کم سے کم۔ تو میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی لوگ دعائیں کرتے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کو بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے والد صاحب کی گواہی سناتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا، وہ خاندان میں صرف اکیلے شخص تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس وجہ سے انہیں گھر سے نکال دیا گیا، لیکن وہ دعا کرتے رہے، اس حوالے پر کھڑے رہے کہ تو نجات پا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمارے گھرانوں کو نجات پانا چاہیے، اور یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہونا چاہیے۔ اور بہت جلد میرے والد صاحب کی زندگی میں اور ہمارے خاندان کی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور میرے والد صاحب کا سارا گھرانہ جو ہے، ہمارا خاندان جو ہے وہ نجات پا گیا۔ تو یہ بڑی عام باتیں ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو آئیے آج اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے، جیسے ہم ہر دفعہ اس پروگرام کی مرکزی آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں، اس دفعہ بھی پڑھیں گے دوسرا ساموئیل 7واں باب اس کی 29 آیت مقدسہ سے پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک خوبصورت کپل ہے، اور ابھی اس کے بعد آپ ان کا تعارف سنیں گے، ان کی خدمت کے متعلق جانیں گے، اور آپ جان کر خوش ہوں گے، اور ان کی ایمان افروز گواہیوں سے آپ ضرور برکت پائیں گے۔ آئیے خدا ان کے کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرا ساموئیل 7واں باب 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت آئے، آمین۔ تو یہ مقدس داؤد کی شکر گزاری کی دعا ہے کہ جب خدا مقدس داؤد سے ہم کلام ہوئے تو پھر اس نے شکر گزاری کی دعا کی، اور شکر گزاری کی دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا خداوند تیری برکت سے، اے مالک خداوند تیری برکت سے جو ہے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ اس کا مطلب ہے اگر خداوند
کی برکت ہمارے گھرانوں پر ہو, خداوند کی مہربانی ہمارے گھرانوں پر ہو, خداوند کا فضل ہمارے گھرانوں پر ہو. ہمارے گھرانے مبارک, صدا مبارک رہ سکتے ہیں. ہیلیلویا, پریز دی لارڈ. تو آئیے آج اس بابرکت گھرانے سے گفتگو کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا ہمارے ساتھ پاسٹر تیمان زکی ہیں اور ان کی مسز ثانیہ تیمان زکی ہیں. تو ہم ان سے پہلے تعارف سنتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی تیمان زکی صاحب, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ سر طارق کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا, اور میں اسپیشلی جوشوا ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. میرا نام پاسٹر تیمان زکی ہے اور میں سول ونر گاسپل چرچ کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں خدمت کر رہا ہوں. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج کے دن یہاں پر مجھے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں جوشوا ٹی وی کے ناظرین سے بات کر سکوں. اور خاص طور پر میں اپنے استاد محترم کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں, جو کہ ایک عرصہ کے بعد میں ایک دفعہ پھر ان سے مل سکا, اور اس پروگرام کے وسیلہ سے مجھے یہ موقع ملا تاکہ میں ان کے سائڈ بائی سائڈ بیٹھ کر میں خدا کے کلام کی باتیں شیئر کر سکوں اور اپنے خیالات اور اپنی گواہی کو بیان کر سکوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا, لیکن جب وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ استاد جیسا ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم نہ صرف یسوع مسیح ہمارا استاد ہے, بلکہ جسم میں ہوتے ہوئے جتنے ہمارے استاد ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ آج میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کر آپ سب سے بات کر رہا ہوں. آمین. ناظرین, بہت میرا دل بھی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. خداوند نے اس نوجوان کو بڑی برکت دی ہے اور بڑا انرجیٹک خداوند کا خادم ہے. گاڈ بلیس یو تیمان زکی. اور جی ثانیہ, آپ اپنا نام پورا اور تعارف بیان کریں ہمارے ناظرین کے سامنے. سب سے پہلے تو میں مسیح یسوع کی شکر گزار ہوں, اور پاسٹر جی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے کوئی بات کر سکیں, ان سے شیئرنگ کر سکیں. اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتی ہوں. میرا نام رخسانہ تیمان زکی ہے, اور تمام لوگ مجھے ثانیہ زکی کے نام سے جانتے ہیں. اور میں نے اپنی خدمت کا آغاز 2006 سے کیا, ایک سنڈے اسکول سے, اور خداوند نے اسی خدمت سے مجھے چن لیا. کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم میٹنگ میں گئی تو وہاں پہ میں نے ایک آیت سنی تھی کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو اس آیت نے میری زندگی کو بدل دیا اور میں بہت ہی متاثر ہوئی. اور اس دن سے پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا آپ اور اپنی خدمت اور اپنا تن بدن رجحان خداوند یسوع کو دوں گی. اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنی زندگی میں خداوند کے نام کو جلال دینا شروع کیا اور اپنی خدمت کا آغاز کیا. اور اسی کے ساتھ اس کے بعد میں نے ایک اسکول تھا, APS اسکول, ایکشن پاکستان اسکول کے نام سے, اور یہ ایک چائنیز آرگنائزیشن تھی, اور اس میں میں نے اپنی خدمت کا آغاز 2006 سے ہی لیا. اس کے فوراً بعد سنڈے اسکول سے جب میں ٹرینر بن گئی تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اسکول سٹارٹ کیا, اور اس میں خدا نے مجھے بہت جلد سرفرازی عطا کی اور خدا نے مجھے ایڈمن میں بھیج دیا. اور اس کے 3 سال کے بعد خدا نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں ایز اے پرنسپل APS میں کام کر سکوں. اور میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے دن بہ دن جو ہے وہ بلیسنگز دی ہیں اپنی, اور خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آج اسی کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں اور اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکوں. جی ابھی بھی آپ ایک اسکول چلا رہی ہیں, اپنا رن کر رہی ہیں؟ جی ابھی میں نے ایک اپنا اسکول شروع کیا 2018 میں, کیونکہ ایکچولی 2017 میں APS جو ہے وہ کلوز ہو گیا دسمبر میں, اور اسی کے فوراً بعد ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اپنی قوم کے لیے کام کر سکیں. اور ہم نے 2018 جنوری میں ہم نے ایک نیو اسکول کا آغاز کیا جس کا نام نیو برائٹ اسٹار اسکول ہے. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یور منسٹری. بہت شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی. خداوند نے اس کپل کو بہت ساری خدمات دی ہیں, منسٹریز دی ہیں. تیمان زکی ورشپ بھی کرتے ہیں,
पास्टर तिमान ज़की और वो खुदा उनका कलाम भी सुनाते हैं, स्कूल को भी अपनी मिसेस के साथ देखते हैं। ऑब्वियसली वो ये जोड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और खुदा इन्हें और अपनी कुव्वत से, मोहब्बत से, बरकत से भरता रहे ताकि ये और ज़्यादा मिलकर खिदमत कर सकें। और मैं अभी ये कहूँगा पास्टर तिमान ज़की, आपने कैसे खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी गवाही बताएं आप। बिल्कुल पास्टर तारिक चौध, मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं बचपन ही से जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपनी आंख एक स्पिरिचुअल घराने में खोली। जी। और मेरे वालिद साहब का नाम पास्टर AR ज़की है, जी। जिनकी खिदमात जो हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और ना सिर्फ मेरे वालिद साहब खुदा के खादम थे बल्कि मेरे दादा मुबारक मसीह भगत के नाम से जाने जाते थे और वो भी खुदा के खादम थे। और उस दौर में भी खुदावंद उनके वसीला से बहुत बड़े बड़े काम करता था। और हमारे गांव आज पास्टर्स का गांव कहलाता है और उसमें मैं समझता हूं कि खुदावंद ने मेरे घराने को इस्तेमाल किया, मेरे दादाजी को, उसके बाद खुदा ने मेरे वालिद साहब को चुना और उसके बाद आज खुदावंद ने मुझे चुना है ताकि मैं उसकी खिदमत सरअंजाम दे सकूं। और मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं सोल विनर गॉस्पेल चर्च के साथ मिलकर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूं। और ख़ास तौर पर मेरी गवाही जो है वो ये है कि मैंने बचपन में संडे स्कूल में मैंने मसीह को कबूल किया। जब मैं 10 years old था, सिर्फ 10 साल का था, जब मैंने संडे स्कूल में एक कहानी सुनी कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और मैंने फील किया कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे ढूंढने के लिए आया है और वो खोई हुई भेड़ मैं हूँ। और ये फीलिंग मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और मैंने संडे स्कूल में अपना हाथ अपनी वालदा को दिखाया कि वो मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। और मैंने फील किया कि मेरी लाइफ जो है वो खुदावंद से बहुत दूर है और मुझे यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। बेशक मैं बचपन ही से गाता था और मैं बड़े ज़ोर शोर के साथ मैं खुदा उनकी प्रस्तिश करता था और फिर अपने वालिद के साथ बैठकर बहुत सारी बातें सीखता और उनके साथ कई दफ़ा बहसों मुबारसा में भी हिस्सा लेता। और जब वो किसी से बात कर रहे होते मैं चुप चुप के ज़रूर जाके वहाँ पर बैठ जाता ताकि मैं उनकी बातें सुनूं। और इसलिए बहुत सारा कलाम मैंने अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया और मैंने उसको अपने अंदर जमा करना शुरू किया ताकि मैं खुदा के खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। जैसे दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इस तरह से मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। और लेकिन वक्त के साथ साथ मैं जब खुदावन के साथ बढ़ता चला गया तो जब मैं कॉलेज लाइफ में पहुंचा तो कॉलेज लाइफ में जाकर और इसी तरह हाई स्कूल में पहुंचकर क्या हुआ कि मेरी फिर दोबारा तवज्जो जो है वो खुदावंद से हट गई और मैं एक दफ़ा फिर लड़कपन की उन तमाम ख्वाहिशात में गिरना शुरू हो गया। लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि मेरे बाप ने हमेशा हमें तरबियत दी, हमें हमेशा सिखाया और उन्होंने हमेशा हमें खिदमत में हमेशा अपने साथ रखा। और 2001 में मैंने अपने वालिद ही के वसीला से पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद से मैं पूरे तौर पर खुदावंद के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ कि 2012 में मेरे वालिद साहब खुदावंद में सो गए, लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि अगर जिस्मानी बाप का हाथ मुझ पर से उठ गया लेकिन आसमानी बाप ने मेरे पर अपना शफकत भरा हाथ रख दिया। और मैं उस दिन से मैं एक आयत को हमेशा अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि उसकी वफादारी हमेशा पुश्त रहती है। और मैं तीसरी पुश्त हूँ और उसकी वफादारी मुझे घेरे हुए है। और मैं जब उस पर ट्रस्ट करता हूँ खुदावन, अगर मैं सफर में जा रहा हूँ तो खुदावन मेरी सुनता है, मैं बेड पे सो रहा हूँ खुदावन मेरी सुनता है। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मेरी खिदमत के आगाज़ में ही मुझे इंटरनेशनली कॉल दी और मैं इंग्लैंड गया और वहाँ पर जाकर मैंने स्पेशली ब्रोकन हार्टेड पीपल के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए तालीमात को मैंने सीखा, काउंसलिंग मिनिस्ट्री को मैंने सीखा। और मैंने एलन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ना सिर्फ काम किया बल्कि मैंने वहाँ से बहुत सारी टीचिंग को मैंने हासिल किया।
اور میں نے اس کو سیکھتے ہوئے جب میں پاکستان آیا تو میرے اندر یہ بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے کام کر سکوں، اور اس لیے خدا نے ہمیں یہ ویژن دیا، جیسا کہ ابھی میری مسز ثانیہ بات کر رہی تھی NBS اسکول کے بارے میں، نیو برائٹ سٹار اسکول کے بارے میں. سو اس کا ویژن جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ویژن ہے. اس نام کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح ایک بچے کی صورت میں بیت لحم میں پیدا ہوئے، اور کئی میلوں دور سے مجوسی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن ان کو راستہ معلوم نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ خدا نے ایک ستارہ مہیا کیا، اور اس برائٹ سٹار نے راستہ دکھایا، اور اس برائٹ سٹار نے ان کو راستہ دکھایا. اور آج ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہ بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں they will become a new bright stars. They will lead the world towards Jesus Christ. آمین. بڑی خوبصورت بات پاسٹر تیمان زکی نے کی، میں یہاں پر اس کو دہرانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کی بلیسنگز جنریشنل ہیں، اور دوسری بات خدا ان کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور ایک اور خوبصورت بات انہوں نے کہا کس طرح سے میں نے سنڈے اسکول میں اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی. کچھ لوگ بہت کئی سالوں کلام سنتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو نہیں دیتے، اس لیے وہ گھرانے بابرکت نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھرانہ بابرکت ہو جائے، جس عمر میں بھی ہیں، جس ایج میں بھی ہیں، جب آپ کو خدا کا کلام سمجھ آ جائے تو آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں. میں نے خود 12 سال کی عمر میں یسوع مسیح کو قبول کیا اور پانی کا بپتسمہ لیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں بھی سنڈے اسکول سے ہی بہت سال پہلے تیار ہو چکا تھا، اور پاس صاحب نے مجھے 1 سال پہلے جب میں 11 سال کا تھا میں بپتسمہ لینے گیا، انہوں نے مجھے کہا نہیں ابھی ہم آپ کو بپتسمہ نہیں دے سکتے. اور میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا، اور پتہ میں نے کیا کیا، پاس صاحب وہیں پانی میں کھڑے تھے، میں نے کہا بپتسمہ نہیں دیتے میں خود ہی لے لیتا ہوں. میں نے خود اپنا ناک پکڑا، پانی میں ڈبکی لگائی، کہا باپ بیٹے رول القدس کے نام سے میں بپتسمہ لیتا ہوں. اور پاسٹر صاحب نے چرچ آ کر کہا ہم اس بپتسمے کو نہیں مانتے چونکہ ہم نے نہیں دیا. تو پھر آپ 1 سال چلیں خدا ان کے ساتھ، پھر ہم اگلے سال آپ کو بپتسمہ دیں گے. تو اگلے سال پھر میں چرچ جاتا، دریاں صاف کرتا، دریاں سیدھی بچاتا. اس وقت دریوں کا دور تھا، تو یہ کام سارے چرچ میں کرنے، جھاڑو لگاتا اور بڑا وہاں پر ٹائم دیتا تھا کہ یسوع مسیح جب بادلوں پر آئیں تو میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور وہی جو پاور تھی، وہی سوچ تھی، وہی جو انرجی تھی جو روح القدس نے مجھے دی، اسی سے میں بڑھتا رہا اور خدا ان کے فضل نے مجھے دیا اور آج اس مقام پر آپ کے سامنے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں جس مقام پر بھی ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ آ جائے، عمر کے جس حصے میں بھی اس حصے میں ہمیں خدا ان کے کلام کو آمین کہنا چاہیے. آپ کے گھرانے ضرور برکت پائیں گے. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں ایک ویژن ہے، اور یہ ویژن اس وقت ملتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں. پھر گھرانوں کو ویژن ملتا ہے، گھرانے جب برکت ہو جاتے ہیں اگلا سٹیپ ان کے لیے یہ ہوتا ہے ان کو خدا پھر ویژن دیتا ہے، رویا دیتا ہے. کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں، آوارہ ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، وہاں وہ آوارہ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی موٹو نہیں، مقصد نہیں، یسوع مسیح کو قبول کریں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، خدا یسوع مسیح سے اپنا مقصد پوچھیں. خدا ہر ایک کے لیے خدا یسوع مسیح کا مقصد ہے. جب ہمارے آئی سکین ہر ایک دوسرے انسان سے فرق ہے زمین پر، ہمارے فنگر پرنٹس فرق ہیں، اور اس طرح جب ہم ایک یونیک طور پر بنائے گئے ہیں ہر کوئی، تو ہمارے لیے خدا کا مقصد بھی یونیک ہے، علیحدہ ہے. اس مقصد کو جاننے کے لیے ضروری ہے خدا ان کے قدموں میں آئے تاکہ آپ کے گھرانے بابرکت ہو جائے اور خدا ان کی محبت آپ کو گھیر لے. تو ابھی ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے میں پوچھوں گا پاسٹر تیمان زکی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ایک گھرانہ بابرکت ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک باپ ہوتے ہوئے اور ایک شوہر ہوتے ہوئے ایک مرد کا کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب جیسا کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں ایک خاص گاڈلی آرڈر نظر آتا ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے. اکثر ہم اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے بلکہ ہم اس کو میس اپ کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے دشمن ابلیس کا کہ وہ خاندانوں میں گاڈلی آرڈر کو میس اپ کر دیتا ہے. کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ مرد کا سر ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے. اور یوں ہمیں یہ تینوں لوگ جو ہیں ایک خاص آرڈر میں نظر آتے ہیں. اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ناظرین آپ کے لیے. ہر عورت کا سر مرد ہے, مرد کا سر یسوع مسیح, اور یسوع مسیح کا سر خدا باپ ہے. تو یسوع مسیح خدا باپ کے تابع رہے اور ہمیں یسوع مسیح کے تابع رہنا ہے, اور تب ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہمارے تابع رہے گی مرد ہوتے ہوئے. یہی شاید آپ کہنا چاہتے ہیں. بالکل جی بالکل. اگر ہم اس آرڈر کو میس اپ کرتے ہیں سو obviously اگر ہسبینڈ جو ہے اگر ہم اس کو نیچے لے آئیں اور عورت کو اوپر لے جائیں تو then he is a offended husband. اور بائبل مقدس میں ہم and there are many offended husbands. there is many offended husbands. So offendedness جو ہے یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ خاندانوں کو تباہ کرتا ہے. offended بیوی اور اسی طرح offended husband جو ہے یہ دونوں ابلیس کے ہتھیار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی لائف کے اندر جو ہے وہ ریجیکشن ہے. اور جب ریجیکشن ہماری لائف میں آ جاتی ہے so not we are just rejecting ourselves, we are rejecting God as well. Because we are messing up the godly order. So جب بیوی جو ہے وہ offended life گزار رہی ہے یا husband offended life گزار رہا ہے, اس کی ہم بہت ساری مثالیں بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں. Achiab was an offended husband. So that's why we can see کہ پوری بنی اسرائیل قوم نے اس کے وسیلہ سے سفر کیا جب ایزبل نے تمام نبیوں کو قتل کروا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر داخل ہوگی اور پوری قوم نے اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتا ہے. سو اسی طرح آج مسیحی خاندانوں میں جتنے offended husband ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ان کو ایک گورننگ پوسٹ دی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ مرد کے ذریعہ سے ایکسرسائز کرے. کیونکہ اگر مرد جو ہے کیونکہ وہ عورت کا سر ہے اس لیے خدا کہتا ہے کہ ڈیسیژن پاور جو ہے وہ ہمیشہ مرد کے پاس ہونی چاہیے. بے شک ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مشورے سے چلتے ہیں. لیکن ڈیسیژن پاور جو ہے کلام مقدس میں خدا نے مرد کو دی ہے. سو ہمیں ضرور اس بات پر ہمیشہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ کی جو رسپیکٹ ہے وہ اس طور پر کرنی ہے کیونکہ وہ ہی از دا ڈیسیژن میکر. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کہانت جو ہے وہ بھی مرد کو دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اسپرچول جتنی برکتیں ہیں وہ بھی مرد کے وسیلہ سے خاندان کے اندر داخل ہوتی ہیں. جی وہ مرد کے ذریعے سے خاندان میں داخل ہوتی ہیں. سو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ خداون پر ایمان رکھے کیونکہ خداون اس کا سر ہے. اور اگر وہ خداون کو ریجیکٹ کرے گا, اگر وہ خداون کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دے گا تو وہ برکتیں جو خداون کی طرف سے ہیں وہ خاندان میں کبھی شامل نہیں ہونا پائیں گی. ناظرین بہت زبردست باتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ اسے سمجھیں اور عورتیں یہ نہ سمجھیں ہم انہیں کوئی مطلب پریشان کرنا چاہتے ہیں, بلکہ گاڈلی مین اینڈ گاڈلی وومن لسن کیئرفلی. خدا کے سے پیار کرنے والے مردوں اور خدا سے پیار کرنے والی عورتوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس کلام کے مطابق ہے. اور جب بھی لوگوں نے اس کو, جیسے ابھی پاس صاحب بات کر رہے تھے, جب بھی اس آرڈر کو لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر گھرانوں سے برکتیں چلی گئی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانے میں برکت آئے تو اس آرڈر کو جو خدا نے دیا ہے اس کو اوبے کریں, آپ برکت پائیں گے اور ضرور برکت پائیں گے. اور یہ برکتیں یقینی ہیں کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے, خدا سچا ہے. ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا کہ خداوند تیری باتیں سچی ہیں تو سچا ہے, تو خداوند جب سچا ہے تو اس کا کلام سچا ہے تو پھر اسے مانے بھی اسی طرح آپ برکت پائیں گے. تو جی آپ سے میں ثانیہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں, آپ کیا عورتوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں جو مائیں ہیں, بیوی ہیں, عورت کسی بھی رشتے سے منسلک ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو اپنے
घरानों को बाबरकत बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेशक औरत को भी खुदा ने बहुत इज्जत दिया है, क्योंकि आदम के साथ खुदा ने एक औरत को रखा ताकि वो एक दूसरे का साथ दे सके, मददगार के तौर पर। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी तमाम बहनों से और अपनी माँओं से और अपनी बेटियों से, जब हम गॉडली ऑर्डर ख़राब कर देते हैं, जैसे पास्टर जी ने अभी बताया कि खुदा ने एक ऑर्डर सेट किया हुआ है कि मर्द का सर खुदा है और औरत का सर मर्द है, और हमें औरतों को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस ऑर्डर को ख़राब नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि हम ये ऑर्डर उस वक्त ख़राब करते हैं जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हमें कलाम मुक़द्दस की कोई नॉलेज नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ज़रूर अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस का होना औरतों में, ख़वातीन में बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवेयरनेस कैसे आ सकती है, तो ऑब्वियसली अवेयरनेस जो है वो एजुकेशन से ही आएगी। जब हम एजुकेटेड होंगे, जब तमाम ख़वातीन एजुकेटेड होंगी, तो वो कलाम मुक़द्दस को बखूबी जान सकती हैं, उसकी स्टडी कर सकती हैं, और अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसका आंसर कलाम मुक़द्दस से तलाश कर सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तमाम ख़वातीन, एक तो पहली बात ये कि हमें गॉडली ऑर्डर ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बाबरकत घराना कहलाए और आपकी औलाद जो है वो आपके साथ हो, आपके ताबियादारी करे, तो हमें क्या करना है, उस ऑर्डर को ख़राब नहीं करना। दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों को, क्योंकि ख़वातीन ही अपने बच्चों को प्रमोट कर सकती हैं कि वो एजुकेशन हासिल करें, तो मैं तमाम बहनों से गुजारिश करूँगी कि वो अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेशन दिलवाएं, क्योंकि जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होगा वो खुदा के कलाम के भेदों को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, हमने स्कूल बनाया सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, और तमाम अवेयरनेस और उनके कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, ताकि हमारे लोग जो है वो तरक्की पाए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी कौम तरक्की पाए, मुल्क पाकिस्तान तरक्की पाए, ताकि तमाम क्रिश्चियनिटी और तमाम लोग जो है वो खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बातें अभी हम खुदा के कलाम के मुताबिक सुन रहे थे, सीख रहे थे, और मैं आपको से कहना चाहता हूँ कि इसी तरह इस प्रोग्राम को लाइक करते रहें और खुदा की मोहब्बत में बढ़ते रहें। और ये जो एजुकेशन की बात अभी हमारी बहन ने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इस दौर में कोशिश करें किसी भी हाल में आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर शहरी, एक बेहतर इंसान और बेहतर खुदा के लोग बन सकते हैं, बेहतर मसीह बन सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मैं फिर कहूँगा आखिर में कि जोशुआ टीवी को पसंद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं हम उनके लिए दुआएं करते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स जो उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं दिन और रात, और आप ईमान रखें, खुदा आपको अपने फजल से संभाले रखेगा। और अगर किसी खानदान में मर्द ऐसे हैं जो नशा करते हैं या वो बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, मेरी उनसे दरख्वास्त है खुदा के कलाम को माने। आप सरबराह हैं, आपकी जिम्मेदारियां, मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, औरतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो आपके घराने बाबरकत हो जाएंगे। और फिर कहना चाहूँगा कि ज़रूर जोशुआ टीवी को दुआओं में याद रखें, और ख़ास तौर पर आपके हदियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो आप भेजते हैं इजी पैसा के ज़रिए या अकाउंट में भेजते हैं, उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर यूएई के सारे पास्टर साहबान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाई, और हमने फ्राइडे में एक दिन में 5 चर्चेस को विजिट किया, और खुदा उनका शुक्र करते हैं हम 5 चर्चेस में खुदा उनके नाम को हम जलाल दे सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते रहें। यूएई के लोग जो हैं वो ज़रूर खुदा में और वक्त दें, दुआएं बढ़ाएं, दुआओं में टाइम बढ़ाएं। मेरा ईमान है यूएई में खुदा बड़ी बेदारी लाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं शारजाह दुबई में गया, मैंने लोगों की मोहब्बत को महसूस किया। आप बहुत मोहब्बत करते हैं वहाँ, जितने भी लोग मिले, शुक्रगुजारी खुदा के खादमों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई। उन सब को मेरी तरफ से, जोशुआ टीवी की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ढेरों सलाम और मोहब्बत कबूल हो। गॉड ब्लेस यू।
जोशुआ टीवी देखते रहिए। आखिर में मैं कहूँगा नाज़रीन, अगर आप बीमार हैं अपने सर पर हाथ रख लें, हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं। और आप अपने सर पर हाथ रख लें जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी आने वाले दिनों में हैं या हो गए हैं या आने वाले दिनों में हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो आइए दुआ मांगते हैं और मैं खुदा उनके खादिम पास्टर इमाम ज़की से कहूँगा वो बीमारों के लिए दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों पर हाथ रखिए। जी पास्टर। ए बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फजल अता किया खुदावन, ताकि खुदावन हम ग्रेस टाइम चर्च के साथ मिलकर और इसी तरह खुदावन जोशुआ टीवी के वसीला से खुदावन, जिसको खुदावन तूने नेशंस तक पहुंचाया है खुदावन, ताकि खुदावन कौमें बरकत पाए खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरे खादम के लिए खुदावन, उसकी सारी रोया के लिए खुदावन, उसके विजन के लिए खुदावन तेरा शुक्रगुजार हैं। क्योंकि खुदावन हमारा विजन खुदावन कैसा ही क्यों नहीं है, लेकिन हमारा खुदावन बहुत बड़ा है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, और तेरी बदौलत हमारा विजन बड़ा है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन कि इस टेलीविजन के वसीला से खुदावन, इस खुदावन प्रोग्राम के वसीला से खुदावन घराने बरकत पाएं खुदावन, और खुदावन वालिदैन बरकत पाएं खुदावन, बच्चे बरकत पाएं खुदावन, कलीसियाएं बरकत पाएं खुदावन, हमारे मुल्क खुदावन बरकत पाएं खुदावन, पूरी दुनिया में जितनी नेशंस हैं खुदावन, जितनी कौमें हैं वो बरकत पाएं खुदावन। और इस वक्त खुदावन जितने खुदावन लोग तेरे सामने मौजूद हैं खुदावन, और जितने लोगों ने खुदावन तेरे हजूर में अपनी दरखास्तों को रखा है खुदावन, हम नहीं जानते लेकिन खुदावन तू खूब जानता है खुदावन। हालेलुया खुदावन। खुदावन तेरा पाक खून उनके लिए मांग लेता हूँ इस ईमान से कि जहाँ कहीं तेरा खून छिड़का और मसा किया जाता है, वहाँ से हर तरह की शैतानी कुव्वतें, हर तरह की बीमारियां खुदावन, कैंसर के असरात खुदावन, हर तरह का हेपेटाइटिस खुदावन, हर तरह के खुदावन दमे के प्रॉब्लम खुदावन, हर तरह की जल्दी बीमारियां खुदावन, हर तरह की इन्फेक्शन डिजीज खुदावन तेरे यीशु नाम में चले जाते हैं खुदावन। हर तरह के सिस्टम की खराबी खुदावन तेरे यीशु नाम में खुदावन शिफा पाती है खुदावन। अपने खून को खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के अंदरूनी बैरूनी अज़ाओं पर लगा खुदावन, और खुदावन बख्श दे कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे खुदावन, और खुदावन इनर हीलिंग के साथ खुदावन फिजिकल हीलिंग आए खुदावन, और लोग तुझसे बरकत पाएं, बहुत सारी गवाहियां पैदा हों खुदावन, और तेरे कद्दूस नाम को जलाल मिले खुदावन। क्योंकि खुदावन हम सिर्फ अपनी मर्जी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं खुदावन। एक दफ़ा फिर पूरी टीम को खुदावन तेरे हजूर में लाता और जोशुआ टीवी के लिए तेरी खास बरकत मांग लेता हूँ खुदावन। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर, और इसके वसीला से खुदावन बहुत सारे लोग खुदावन तेरी बादशाही में दाखिल हो जाए। तेरे कदूस जलील अलकादर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदाम यीशु मसीह आपको बरकतें दे, इसी तरह यीशु मसीह में बढ़ते रहें, आपके घराने बरकत पाते रहें। कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी एंड स्टे ब्लेस्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहबान मुबारकबाद हैं, देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं।